میں اب اگلے مقرر شیخ جمال سوم عربی کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین صدق اللہ العظیم۔ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، قدرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ معزز سامعین اکرام، اسلام ایک اجتماعی اور آفاقی دین ہے جس میں فرد یعنی اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ پوری امت کی بھی اصلاح مقصود ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کے قریب ترین لوگوں کو ڈرانے اور دوسری آیت میں پوری انسانیت کو ڈرانے اور ان تک احکام خداوندی پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بھی حکم دیا کہ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ وہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کے لیے صرف اس کا پابندی شریعت ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال، اپنے اہل خانہ، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست و احباب، اپنے اہل محلہ، بلکہ تمام مسلمانوں کو پابندی شریعت بنانے کی فکر کرے۔ لیکن ہم میں سے اکثر حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صراط مستقیم پر گامزن ہیں تو وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمارے معاشرے کا کوئی فرد اگر بے دین یا گمراہ ہو رہا ہے تو نہ تو اس میں ہمارا کوئی قصور ہے اور نہ ہی اس کے تعلق سے ہماری کوئی ذمہ داری بنتی ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو شخص برائی دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اتنی قدرت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو اپنے دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کم تر درجہ ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح ہم پر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج و دیگر عبادات فرض ہے، اسی طرح یہ بھی فرض ہے کہ ہم معاشرے میں اچھائیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو مٹانے کی فکر کریں۔ قرآن میں اس امت کے بارے میں واضح طور پر یہ ارشاد ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہو، تم نیکی کی تلقین کرتی ہو، برائی سے روکتی ہو اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ اس سے صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو ایمان و عقیدے کی درستگی کے ساتھ خود بھی نیک اعمال کرتے ہو اور معاشرے میں بھی اچھائیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو مٹانے کی فکر کرتے ہو۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی پابندی شریعت اور متبع سنت ہو اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہو۔ بہترین لوگ وہ ہیں جن کے خود کے اخلاق و عادات بھی اچھے ہو اور دوسروں کے اخلاق و عادات کو سنوارنے کی فکر بھی کرتے ہو۔ سامعین ذی وقار، اس وقت معاشرے کی جو صورتحال ہے وہ کسی بھی فرد بشر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ معاشرے کی برائیوں کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلم معاشرہ ہے۔ ہر قسم کی برائی اب مسلم معاشرے میں بھی پائی جا رہی ہے۔ جھوٹ، غیبت، طعن و تشنیع اور الزام تراشی کا بازار گرم ہے۔ نشیلی اشیاء کا استعمال عام ہو چکا ہے۔ چوک و چوراہوں پر کھلے عام جوا کھیلا جا رہا ہے۔ نوجوان طبقہ سوشل میڈیا پر اپنی زندگی تباہ و برباد کر رہا ہے۔ قوم کی مسلم بیٹیوں میں بے حیائی، فحاشی اور عریانیت اپنے عروج پر ہے۔ شادی کے موقع پر فضول خرچی، جہیز اور لایعانی رسوم میں پوری مسلم قوم اور پورا مسلم معاشرہ ملوث ہے۔ الغرض مسلم معاشرے میں فساد اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، جس کے نتیجے میں پوری امت مسلمہ بے چینی و پریشانی، ذلت و رسوائی اور ذبح حالی میں مبتلا ہے۔
لہٰذا ان حالات میں تمام مسلمانوں اور خاص کر علماء اکرام، ائمہ مساجد، متولیان مسجد، بستی اور برادری کے باشعور افراد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے خود بھی محنت کرے اور اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کے ساتھ عملی اور فکری تعاون پیش کرے، تاکہ ان کی محنت و کوشش سے ایک ایسا صالح معاشرہ وجود میں آئے جس میں نیکیوں کا بول بالا ہو، جس میں عقیدہ و عمل کی پختگی ہو، جس میں اتحاد و اتفاق ہو، جس میں ایثار و قربانی ہو، جس میں ہمدردی و غم گساری ہو، جس میں متانت و سنجیدگی ہو۔ ایسا معاشرہ وجود میں آئے جس میں شرم و حیا اور عفت و پاک دامنی ہو، جس میں تقوی و طہارت ہو، نظافت و نزاہت ہو، جس میں مسرت و شادمانی ہو، سکون و طمانینت ہو، جس میں حق پرستی و حق شناسی ہو، حق گوئی و بے باکی ہو، جس میں جرأت و ہمت ہو، ایفاء عہد ہو، خوف خدا ہو، امن و امان ہو، اور جس میں صلابت ایمان، قوت ارادی اور سلامتی فکر ہو۔ الغرض ایسا معاشرہ وجود میں لانے کی ضرورت ہے جو اسلامی اور مثالی ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو مثالی معاشرے میں اہم کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔